السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل مارچ 2022 کی خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ خبر نامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حالات کا سنجیدگی سے تجزیہ کیا جائے، پھر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ ملت اسلامیہ کو درپیش چیلنجز اور مستقبل کا لاہ عمل عنوان کے تحت عمائدین کے ساتھ میٹنگ میں امیر جماعت کا اظہار خیال۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے عالمی یوم خواتین کا اہتمام، خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کرنے کا کیا گیا عزم۔ اورنگ آباد میں خود مختار اور خوددار امت منصوبے کے تحت 50 خاندانوں کے مکمل معاشی استحکام کا طے کیا گیا ہدف۔ الٹرنیٹ میڈیا کو ملی بڑی کامیابی، حقوق انسانی و آلودگی پر مبنی 2 مختصر فلمیں ایرر اور میماسا کو ایوارڈ دے کر کی گئی پذیرائی۔ بوسد میں فیملی کونسلنگ ورکشاپ، خاندانی تنازعات کو اسلامی اصولوں کے تحت حل کرنے کی جا رہی ہے کوششیں۔ جماعت اسلامی ہند پونا کے اسلامک انفارمیشن سینٹر میں امیر حلقہ رضوان الرحمان خان کے ہاتھوں مسجد کا افتتاح۔ واشم مسجد ابراہیم و کمیونٹی سینٹر کا امیر حلقہ کے ہاتھوں افتتاح۔ جماعت اسلامی ہند جالنہ کی جانب سے نشہ مخالف مہم کیمپ کا انعقاد، نشہ کے سبب ہونے والے نقصانات سے شرکاء کو کیا گیا آگاہ۔ اور یوت محل میں راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی و راحت چیریٹیبل ٹرسٹ کے خدمات کے اعتراف میں کیا گیا اعزاز۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی کی ممبئی آمد پر دفتر جماعت اسلامی مہاراشٹر میں صحافیوں اور عمائدین شہر کے ساتھ ایک نشست منعقد کی گئی۔ نشست سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت نے کہا کہ کسی قوم کا سب سے برا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ مایوسی کا شکار ہو جائے، جبکہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ برے سے برے حالات میں بھی ثابت قدم رہے ہیں اور یہی مسلمانوں کی شناخت ہے۔ صحافیوں کے سوالات کا اہم نقطہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی شناخت اور ان کے تشخص پر مبنی رہا، جس کے امیر جماعت و نائب امیر جماعت انجینئر سلیم نے مثبت جواب دیے۔ ان ذمہ داران نے صحافیوں سے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کسی بھی معاملے میں سنجیدگی اور حکمت کا راستہ ترک نہیں کرتی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ حالات کا سنجیدگی سے تجزیہ کیا جائے اور پھر کوئی قدم اٹھایا جائے۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، مسلمان ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ ثابت کریں کہ وہ جبر و خوف سے اپنے ایمان و عقیدے سے نہیں پھریں گے۔ ملت اسلامیہ کو درپیش چیلنجز اور مستقبل کا لاہ عمل عنوان سے ملی رہنماؤں و ملی تنظیموں سے گفتگو میں امیر جماعت نے کہا کہ ملت کو موجودہ حالات اور مایوسی کے دور سے نکالنے کے لیے جماعت اسلامی ہند ملت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے اور موجودہ حالات میں امت مسلمہ کے مثبت کردار نیز مثبت لاہ عمل ترتیب دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ اسی مقصد کے تحت جماعت اسلامی کے دفتر دارالفیض مدن پورہ میں عمائدین شہر اور ضمائع ملت کے ساتھ ائمہ مساجد کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ یہاں موجودہ حالات میں قوم کی رہنمائی اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے لیے متحد ہونے کی بات بھی ہوئی۔ امیر جماعت نے 4 اہم نکات پر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پہلا، دعوت دین، دوسرا، مسلمانوں میں اصلاح کا کام، تیسرا، ملت اسلامیہ کو ہر حالت میں اتحاد قائم رکھنا، چوتھا، سماج میں پھیلی منافرت کی فضا کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ خواتین کے حقوق کی بازیابی کے نعروں کے ساتھ ہر سال عالمی یوم خواتین 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر شعبہ خواتین نے 100 سے زائد مختلف مقامات پر کئی پروگرامز منعقد کیے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین بھساول اور جی آئی او کی جانب سے عالمی یوم خواتین کے ضمن میں سمپوزیم منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر جی آئی او کی جانب سے سی آئی سی کی بچیوں کے ذریعے جہیز ایک ناصور عنوان پر منظوم ڈرامہ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس کے ذریعے مثبت پیغام شرکاء کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی طرح پاتری میں پل رہی ہے قوم تازہ تیری آغوش میں عنوان سے خطاب عام منعقد کیا گیا، جس کے ذریعے خواتین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا۔ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین بسمت نے یوم خواتین کے حوالے سے ویمنس اسپتال کے مسائل مقامی ایم ایل اے راجو بھیا نوگھرے، ڈسٹرکٹ کلکٹر اور میڈیکل آفیسر کے سامنے رکھے۔ ناندیڑ میں کیا آج کی عورت محفوظ ہے عنوان سے مباحثہ رکھا گیا۔ کرلا ممبئی اور ناگپور جنوب کے یوم خواتین کے پروگرام میں شعبہ خواتین نے گلاب کے پھول کے ساتھ حقوق نسواں پر مبنی اسلامی لٹریچر تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ ریاست کے درجنوں مقامات پر یوم خواتین کے مختلف پروگرامز منعقد ہوئے، جس میں خواتین کے اصل مسائل کی جانب متوجہ کرانے کی کوشش کی گئی۔
ڈاکٹر شاداب منور موسیٰ امیر مقامی جماعت اسلامی اورنگ آباد وسط کے مطابق اورنگ آباد کی مختلف کچی بستیوں میں کیے گئے سروے سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ اس سروے کے ذریعے 50 خاندانوں کی فہرست بنائی گئی جو زیادہ مستحق اور خود کو مستحکم کرنے کے خواہش مند ہیں اور اپنی معاشی ترقی کے لیے تیار ہیں۔ یہ خاندان بنیادی طور پر گھر کے 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے جن کا کمانے والا فرد یا تو انتقال کر چکا ہے یا کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے خاندان کی مکمل آمدنی اور معاشی ذرائع مسدود ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جن کے کمانے والے ممبر نے کووڈ-19 میں دم توڑ دیا ہے اور اپنے پیچھے اہل خانہ کو چھوڑ گئے ہیں۔ یہ خاندان اپنی عزت نفس کی وجہ سے مدد مانگنے سے دور رہے ہیں اور مایوس کن حالت میں ہیں۔ خاندان کو سنبھالنے میں ان کی مدد کرنے کے لیے انہیں چھوٹے کاروبار، چھوٹی دکانیں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں مختلف طبقات اور افراد کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا گیا۔ بدناپور میڈیکل کالج کے ڈین ڈاکٹر اظہر صدیقی نے پروگرام میں شرکت کے ساتھ ہی ایسی کوششوں کی حمایت کی۔ ڈاکٹر مظہر فاروق پرنسپل آزاد کالج نے اس کاوش کے لیے اپنے تعاون و عزائم کا اظہار کیا۔ 3 بین الاقوامی فلم فیسٹیول ایوارڈز کے ساتھ ہی برازیل، انگلینڈ اور نیو یارک فلم فیسٹیول میں بھی نمائش کے لیے منتخب فی الوقت عالم انسانیت کے لیے 2 سب سے بڑے مسئلے ہیں۔ اول، مختلف قوموں اور طبقات کے درمیان بڑھتی منافرت جس کی وجہ سے حقوق انسانی کی بدترین پامالی ہو رہی ہے۔ دوم، دنیا پر منڈلاتا ماحولیات کا مسئلہ جس کی وجہ سے موسمیاتی تغیر برپا ہو رہا ہے اور سیلاب، قحط نیز سونامی کے خطرات انسانوں کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ الٹرنیٹ میڈیا جس کی عمر 6 سال سے زائد نہیں ہے، اس نے انتہائی مختصر ویڈیو کی شکل میں عام فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش شروع کی ہے۔ حال ہی میں ممبئی کے مضافات میں واقع ورسوا کے ویدا فیکٹری ہال میں ایرر، جو کہ حقوق انسانی پر بہت ہی اثر انگیز مختصر فلم ہے، کی نمائش کی گئی۔ اسے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں، سماجی کارکنوں اور حقوق انسانی کے لیے سرگرم ارکان نے کافی سراہا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری فلم جو کہ ماحولیات کے تعلق سے ہے، میاں سما، اسے بھی نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ ان فلموں میں پیغام واضح اور عام فہم ہونے کے سبب بیرون ملک 3 انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر نائب امیر جماعت سلیم انجینئر نے کہا کہ دلوں کی تبدیلی کے بغیر سماج میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی اور آج کے اس موجودہ دور میں اس طرح کے مختصر ویڈیوز کے ذریعے اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام میں معروف ٹی وی سیریل اداکار شہباز خان نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے الٹرنیٹ میڈیا کی پیشکش کو داد تحسین سے نوازتے ہوئے اپنی جانب سے تعاون کا یقین دلایا۔ نشہ کے خلاف تحریک چلانے والی سماجی کارکن ورشا ودیا ولاس نے اس طرح کی مختصر اصلاحی فلمیں بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جمعہ 25 مارچ کو شہر پونا کے کونڈوا میں اسلامک سینٹر میں واقع پروقار مسجد کا افتتاح امیر حلقہ رضوان الرحمان خان نے کیا۔ معاون امیر حلقہ مولانا الیاس فلاحی نے بعنوان سماج کی تعمیر میں مساجد کا کردار خطبہ جمعہ دیا۔ مسجد میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی نماز باجماعت اور دیگر سرگرمیوں کے لیے علیحدہ فور مختص کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ میں 250 خواتین نے شرکت کی۔ اس افتتاحی تقریب میں شہر کے مختلف علاقوں سے سماجی اور سیاسی شخصیات بشمول خواتین نے شرکت فرمائی۔ اظہر علی وارسی ناظم شہر نے تمام شرکاء اور اہل خیر افراد کا شکریہ ادا کیا۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ خاندان کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس ٹوٹتے بکھرتے خاندان کو بچانے کی کاوش کے طور پر جماعت اسلامی فیملی کونسلنگ کے ذریعے خاندانوں میں محبت و اخلاص کے جذبے کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی مقصد کے تحت جماعت اسلامی ہند پوسد کے زیر اہتمام ایک روزہ فیملی کونسلنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولانا محمد نصیر اصلاحی کوآرڈینیٹر FCC حلقہ مہاراشٹر و محمد صدیق قریشی بطور خصوصی مہمان تشریف لائے۔ مہمانوں نے اپنے تجربات اور اسلامی نقطہ نظر سے حاضرین کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ورکشاپ میں تقریباً 200 افراد نے شرکت کی، جس میں بالخصوص سماج کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ 4 مارچ کو واشم شہر میں خطبہ و نماز جمعہ کے ذریعے مسجد ابراہیم کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر امیر حلقہ رضوان الرحمان خان نے جمعہ کا خطبہ دیا اور کہا کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں۔ ہماری مساجد صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے نہ ہوں بلکہ یہ پوری کمیونٹی کا مرکز بنے۔ ہمارے بچے یہاں سے تعلیم و تربیت پائیں، نوجوان اور عوام الناس کے مسائل یہاں سے حل ہوں، آپسی تنازعات مسجد میں بیٹھ کر حل کیے جائیں، مساجد میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیں اور اسلام کا پیغام لے کر جائیں، یہ اسلام کی اشاعت کا ذریعہ ہوں اور دین کی اقامت کا مرکز بنے۔
اس موقع پر ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کمیونٹی ڈیولپمنٹ مینیجر ظہور احمد دہلی اور محمد عرفان ناظم ضلع واشم نے بھی اظہار خیال کیا۔ مذکورہ مسجد و کمیونٹی سینٹر ہیومن ویلفیئر ٹرسٹ دہلی کے تعاون سے تکمیل کو پہنچی۔ 13 مارچ اتوار سنجے نگر قدیم جالنہ میں شعبہ خدمت خلق اور ہندوستانی سماج جماعت اسلامی ہند جالنہ کی جانب سے نشہ مخالف کیمپ رکھا گیا۔ ڈاکٹر لئیق الرحمان، ڈاکٹر اطہر حسین، ڈاکٹر اظہر، شیخ سلیم، شیخ توصیف نے متاثرہ افراد کی جانچ و رہنمائی و دواؤں کے ذریعے اپنی خدمات انجام دیں۔ یوت محل راحت کریڈٹ کوآپریٹیو سوسائٹی و راحت چیریٹیبل کلینک کی خدمات پر جماعت اسلامی کو اعزاز تنظیم صدا اردو ملٹی پرپز سوسائٹی کی جانب سے علاقہ ودربھ کے کئی مقامات پر شعبہ خدمت خلق میں مختلف محاذوں پر خدمت انجام دینے والے والنٹیئرز کے لیے ایک اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں راحت کریڈٹ کوآپریٹیو سوسائٹی کی جانب سے بلا سودی قرض اور راحت چیریٹیبل کلینک کی جانب سے مریضوں کی خدمات کے لیے جماعت اسلامی یوت محل کو اعزاز و سپاس نامہ دے کر ستائش کی گئی۔ منتظمین نے بلا سودی قرض کے ذریعے معاشرے کے کئی افراد کو سود کے چنگل سے راحت دلانے کا تذکرہ کیا اور مہنگی دواؤں کی وجہ سے مستحقین کو کم سے کم خرچ میں علاج کے لیے کلینک کی خدمات کو بھی سراہا۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔